کیا کسی نو مولود کا ختنہ کرانا ضروری ہے؟ ایسے کیوں نہیں ہو سکتا کہ بچے کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے کہ جب بڑا ہو تو خود اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کرے؟ وہ کہتے ہیں گویا ایسی عمر میں کہ جب وہ ناسمجھی کی عمر میں ہے تو اس کے بارے میں کوئی دوسرے لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا اس کے ساتھ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے دو پہلو بنتے ہیں۔ ایک یہ کہ بچے کی کس عمر پر میں ختنہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک اس کی حد کا تعلق ہے کہ کس وقت کرنا ضروری ہے، تو قرآن کریم میں اور احادیث میں کہیں ایسی اس کی حد مقرر نہیں ہوئی کہ ضرور ہی اس وقت بچے کا ختنہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی سنت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا عمل ہے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں روز اس کے بال اتارے جائیں اور اس کے ختنے کروائے جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما، ان کی پیدائش کے 7ویں روز ان کے ختنے کروائے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ بال بھی کٹوائے اور اتروائے اور 7 ختنے بھی کروائے، اور یہ حدیث کی کتاب جو السنن الکبریٰ للبیہقی ہے اس میں یہ روایت بیان ہوئی ہے۔ ختنے کا جو رواج ہے عرب میں دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اور عرب میں یہ رواج موجود تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی، اور ان میں یہ رواج تھا کہ وہ بچے کا عموماً ختنہ بالغ ہونے سے پہلے کرواتے تھے۔ اس میں بھی کوئی حد مقرر نہیں تھی، اور غالباً اس میں یہی ایک سر تھا کہ بالغ ہونے پہ بچے کا جو ستر کا ہے، اس کی پردہ پوشی جو ہے اس کی شرمگاہوں کی، وہ لازمی ہو جاتی ہے، اور اسلام نے بھی اس کو پسند کیا ہے۔ اس لیے چھوٹی عمر میں اس کا ختنہ کروانا، اور ویسے بھی اس عمر میں اس کے ہیل اپ ہونے کا زیادہ جلدی یہ ہو جاتا ہے، اس لیے پسند کیا گیا کہ اس وقت کروایا جائے۔ اگر کسی بچے کا ختنہ 7ویں دن نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا ختنہ ہونا ضروری ہے، اور یہ مسنون ہے، اور تاکہ اس سنت پہ بھی عمل ہو جائے اور جو ستر کا دوسرا حکم ہے وہ بھی قائم رہے۔ یہ نہ ہو کہ بچہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے اور اس وقت اس کا ختنہ کروایا جا رہا ہو، کیونکہ یہ ایسی چیز بہرحال نہیں ہے کہ جو چھوٹی عمر میں نہیں ہو سکتی اور ضرور ہی بڑی عمر میں ہو۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بچے کے اختیار پہ چھوڑا جائے، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جب بچہ اس کو اپنے اختیار کو پہنچتا ہے، جب اس میں تمیز یا میچور ہوتا ہے، تمیز کی عمر کو جب پہنچتا ہے تو اس وقت عموماً وہ بالغ ہو جاتا ہے، تو اس پر ستر والا جو حکم ہے وہ لازم آتا ہے۔ اگر اس بات کو لیا جائے کہ بچے کی مرضی اس کے خلاف ہے تو پھر تو بہت سارے معاملات، بچہ کل کو بڑا ہو کے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے بال کیوں کٹوائے، یا مجھے اس قسم کا لباس کیوں پہنایا گیا، یا میری خوراک کیوں ایسی رکھی گئی۔ تو اس بات کو اسلام نے قبول نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے یہ پسند کیا ہے کہ بچوں کی تربیت اور ان کی بہتری کے لیے جس قسم کی نشو و نما اس کے والدین کر سکتے ہیں انہیں کرنا چاہیے، اور اس کو ایسا ماحول مہیا کرنا چاہیے، اس قسم کی نشو و نما کرنی چاہیے جو اس کو اسلامی اقدار کی طرف زیادہ سے زیادہ لائے۔ تو یہ تو ایک ویسٹرن دنیا کا ایک کانسیپٹ ہے کہ بچہ یہ کہے کہ بچہ جی میں ڈیپینڈنٹ ہوں، میں والدین پہ والدین کو اختیار نہیں رکھتے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو اسلام نے پسند نہیں کیا، بلکہ اسلام نے تو یہ فرمایا کہ قرآن کریم نے بڑے واضح طور پہ فرمایا کہ بچے جو ہیں وہ اس قسم کی دعا کریں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو یہ اصل میں دونوں اطراف کی طرف توجہ دلائی کہ والدین کا بھی کام ہے کہ بچوں کی تربیت
بچپن میں اس رنگ میں کریں کہ وہ بچے بڑے ہو کے پھر خدا کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، دعائیں کرنے والے ہوں، اور اپنے والدین کے اس احسان کو سمجھنے والے ہوں۔ جو بچہ تھا ہی کچھ نہیں، اور قرآن کریم نے ایک اور جگہ پہ انسان کی تخلیق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تو ہے کیا چیز، ایک پانی کے قطرے سے اس کی پیدائش ہوئی۔ تو اس لیے یہ اس قسم کا تصور یا بچوں میں اس قسم کی سوچ پیدا کرنا یہ اسلامی طریق نہیں ہے، اور نہ اس کا، کیونکہ جو بچے جس والدہ نے اس کے 9 مہینے تک پیٹ میں لیے پھری اور ہر جگہ سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے اس کو ساتھ ساتھ لے کے وہ پھرتی رہی ہے، تو اس ماں کا اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ اس کی بچے کی بہتری کے لیے اس عضو کو جو اس کو غیر ضروری ہے، اسلام نے جس کو اس کو بچپن میں کٹوا دے۔ وہ والد جس نے رات دن ایک کر کے، نہایت محنت کر کے، جفا کشی کر کے، خون پسینہ ایک کر کے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو بہرحال اس موقف کو ماننے کو تیار نہیں، یا اس کو قبول نہیں کرتا اسلام کہ بچہ اس قسم کا کل کو بڑا ہو کے اس قسم کا دعویٰ کرے کہ یہ غلط کیا، میرے والدین نے کیوں ایسا کیا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں۔ جیسے کہا آپ نے ذکر فرمایا، پھر یہ ایک معاملے میں نہیں نا بات رکتی، بالکل، وہ تو ہر چیز میں جو بچپن سے اس کا تعلق ہے، ہاں جی، وہ پھر یا تو ہر چیز جو ہے اس پر وہ چھوڑ دی جائے کہ بچہ بعد میں فیصلہ کرے اپنے متعلق خود، لیکن جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ قرآن عرض پر موجود اس کے سب سے زیادہ ہمدرد لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، وہ خواہ کسی مذہب سے اس کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ محبت ڈال رکھی ہے کہ بچے کی بہتری جو ہے والدہ اور والد سے زیادہ کوئی نہیں چاہتا، بالکل، اس لیے کبھی وہ یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ کوئی ایسی بات ہو جس سے بچے کو کوئی نقصان پہنچے، کبھی بھی۔ بالکل، تو اس لیے، اور وہ بچہ تو اسے تو پتہ ہی کچھ نہیں نا، وہ تو نہ چل سکتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ اٹھ بیٹھ سکتا ہے، وہ بستر گیلا کرتا ہے، والدہ سوکھے پہ اسے کر دیتی ہے، اور جو اس نے گیلا کیا ہوتا ہے وہاں پہ خود سوتی ہے وہ، ٹھیک ہے، اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھتی ہے، اپنے کیا اسے جگر کا خون پلاتی ہے، اسے اپنا دودھ پلا کے اسے بڑا کرتی ہے۔ تو پھر یہ چیزیں کیا ایسے شخصیت جو اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں اس کو یہ بھی اختیار نہیں؟ تو جیسے آپ نے کہا کہ کل کو یہ پھر یہاں نہیں رکتی، کہاں؟ تو پھر والدین کیوں نہ کہیں کہ بھئی ہم تمہیں پیدا کر کے پھینک دیں، پھر خود ہی تم بڑے ہو۔ بلکہ بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو کڑوی دوائی زبردستی پلائی جاتی ہے، ویکسینیشن زبردستی دی جاتی ہے، اور وہ ٹیکہ کروانے پر تیار نہیں ہوتا، لیکن اس کو زبردستی کیا جاتا ہے۔ کل کو پھر جیسے خان صاحب نے بیان کیا، وہ بھی اس بات پہ بھی اعتراض کرے گا کہ کیوں مجھے ویکسین لگائی گئی تھی۔ مجھے تو یہ پسند نہیں ہے کہ مجھے کوئی ایسی سوئی چبوئی جائے، بعض لوگوں کو بچپن میں تکلیف دی ہے، تکلیف دی تو اس لیے خام خواہ کی جو ہے نا منہ شگافیاں ہیں کہ، اور جو ہے بلا وجہ روشن خیالی کے نام پر جو ہے اس طرح کی بحثیں اٹھانا، یہ غیر ضروری بحثیں، بالکل صحیح بات ہے۔ اگر نا اب تو یہ صرف اسلام کی حد تک یا اسلام کے کسی محض حکم کی بنا تک نہیں ہے اس کی بات، ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس کا میڈیکلی سائنٹیفکلی اس کا فائدہ جو ہے وہ ساری دنیا میں مسلمہ ہے، اس لیے ڈاکٹر جو ہیں وہ لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں، یہ نصیحت کرتے ہیں کہ بچے کا ختنہ کروانا چاہیے، کیونکہ اس کی صحت کے لیے یہ اچھا ہوتا ہے، اس کو انفیکشن وغیرہ سے محفوظ رکھنے کے لیے۔